وآل محمد۔ عزیزان ایمان، برادران عزیز، روز جمعہ ہے اور روز جمعہ روز تقوی ہوا کرتا ہے، لہذا سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ حضرات کے نفوس عالیہ کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی کے اپنانے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کے معنی اور مطالب، مفہوم ہر جمعے کے دن آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ تقوی یعنی صرف نیکیوں کی انجام دہی نہیں، بلکہ تقوی یعنی کثرت کے ساتھ اپنے نفس کو ان چیزوں سے بچانا جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ایسا کر لے رہا ہے، یعنی گناہوں سے بچ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ تقوی الہی کے قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ تقوی یعنی ایک خوف، اور خوف ایسا کہ جہنم کا خوف، روز قیامت کا خوف، روز حساب کا خوف، کل کیا انسان خدا کی بارگاہ میں جواب دے گا، اس بات کا خوف۔ خوف کے معنی یہ دنیاوی ڈر کے نہیں ہیں، دنیاوی خوف کے نہیں ہیں، بلکہ وہ خوف جو انسان کو گناہوں سے اجتناب پر آمادہ کرے، وہ خوف یہاں مراد ہے۔ وہ خوف کے معنی یہاں پر پنہاں اور پوشیدہ ہیں۔ لہذا عزیزان ایمان، ہر جمعے میں خاص طور سے خطیب جمعہ کے لیے تاکید ہے کہ وہ انسان کو عاقبت اور آخرت کی یاد دلائے، اور عاقبت اور آخرت کی یاد اسی تقوی الہی کے ذیل میں کچھ باتیں ایسی پیش کرے جس سے ہمارے اصلاح ہو سکے، ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں، ہم اپنی ذات کی اصلاح کر سکیں۔ اس لیے کہ سب سے بہترین اصلاح یہی ہے کہ انسان خود کی اصلاح کرے، اور دین مبین میں اصلاح کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، نصیحت کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے۔ میں نے شاید عرض کیا ہے، نصیحت دلوں کو مردہ نہیں ہونے دیتی ہے، دلوں کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے نصیحتیں۔ خود مولا کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وحی قلبک بالموعظہ، اپنے دلوں کو زندہ کرو نصیحتوں کے ذریعے سے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ہم تو زندہ ہیں لیکن دل مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ دل کی مردگی یہ ہے کہ دل یہ اگر خدا سے دور ہو جائے تو یہ دل مردہ ہے، ذکر خدا سے غافل ہو جائے تو یہ دل مردہ ہے، لیکن اگر یہ دل ذکر الہی میں مصروف رہے تو یہ دل کی زندگی کی علامت ہے، یہ دل کی حیات کی علامت ہے۔ اور ویسا ہی دل خدا نے مانگا ہے، ویسا ہی دل اہل بیت علیہم السلام نے چاہا ہے کہ جس دل میں زندگی پائی جاتی ہو، اور یہ دل زندہ ہوتے ہیں مولا کائنات کے بقول نصیحت کے ذریعے۔ نصیحت بہت اچھی چیز ہے، نصیحت بری چیز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی انسان کو یہ گراں گزرتی ہے جب انسان کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے، لیکن اگر انسان تنہائی میں اس کو سوچے تو یاد رکھیے گا نصیحت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود اندازہ لگائیے جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے، جن کے صدقے میں یہ کائنات سجائی گئی ہے، وہ نبی جو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، روح کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، شان کائنات ہیں، مبدأ کائنات ہیں، نبی مکرم کے لیے ملتا ہے کہ جناب جبرائیل کو روکتے تھے اپنے پاس اور یہ کہتے تھے اے جبرائیل مجھے کچھ نصیحت کرو، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ وہ نبی کے جس کی نصیحتوں پر پوری دنیا باقی ہے، اور جس کی نصیحتوں پر اگر ہم چلیں اور قدم آگے بڑھائیں تو ہماری زندگی کامیابی اور کامرانی کی جانب آگے بڑھے گی، وہ نبی یہ فرماتے تھے اے جبرائیل کچھ مجھے نصیحت کرو۔ یعنی نصیحت کی اتنی عظمت ہے، نصیحت کی اتنی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے آپ جب کتابوں کو اٹھائیں گے دیکھیں گے ہمارے ہاں کتابیں نصیحتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جناب کمیل سے کتنی نصیحتیں مولا کائنات نے فرمائی ہیں،
دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، روز قیامت کے بارے میں، اور اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے غم اور درد کے بارے میں کتنی نصیحتیں جناب کمیل سے مولا کائنات نے فرمائی ہیں۔ اور بھی اگر نصیحتوں کو دیکھنا ہے تو قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیسی کیسی نصیحتیں جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کیا ہے۔ یہ نصیحت کیا ہے؟ یہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، یاد خدا کی جانب انسان کے دل کو آمادہ کرتی ہے۔ اسی لیے عزیزان ایمان پورے قرآن میں آپ سورہ لقمان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نصیحتوں سے بھرا ہوا سورہ ہے، نصیحتوں سے بھری ہوئی یہ کتاب اللہ کی قرآن ہے، اس لیے کہ یہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ پھر اگر آپ کو اور نصیحتیں اگر چاہیے تو آپ جناب ابوذر اور پیغمبر اسلام کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نبی مکرم نے اکثر نصیحت جناب ابوذر سے کیا۔ ہمیشہ جب جناب ابوذر تنہائی میں ہوتے تھے، پیغمبر اسلام کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے تھے۔ دیکھیں عزیزان ایمان، ہم اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے عبادت گزار بندے بن کر رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہوں تو دولت مند بن کے رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مومن بن کر اس دنیا سے جائیں، مومن بن کر اس دنیا میں رہیں، اور آخری وقت اگر آئے ہمارا تب بھی ہم ایمان پر باقی رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کر جئیں۔ جناب ابوذر سے جو رسول اللہ نے نصیحت فرمائی ہے، تنہائی میں ایک دن کھڑے ہوئے تھے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے چند کلمات کو سنے اور لوگوں کو تعلیم دے، اور یہ چند کلمات انسان کی آخرت کے لیے بھی کامیابی ہے، دنیا کے لیے بھی کامیابی ہے۔ جناب ابوذر نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ مجھے وہ کلمات سکھائیے۔ دیکھیں عزیزو، عبادت کے ذریعے سے ہی انسان صرف عابد نہیں بنتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اتنی رکعت نماز ہم ڈیلی پڑھیں گے تو ہم عبادت گزار بن جائیں گے۔ نہیں عزیزان ایمان، پیغمبر اسلام نے کچھ طریقہ بتایا ہے کہ اگر انسان صرف زندگی میں اتنا کر لے تو عبادت گزار بن جائے گا۔ جناب ابوذر نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے ابوذر، اگر اللہ کے عابد بننا چاہتے ہو تو ان کاموں کو چھوڑ دو جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھو، بہت زیادہ ذکر کرو، نہیں، یہ بھی عبادت کہلاتی ہے اور عبادت انسان کو عابد بناتی ہے، لیکن اصل عبادت یہ ہے کہ انسان حرام کردہ اشیاء سے اپنے وجود کو دور کر لے، اپنے نفس کو دور کر لے۔ عبادت عابد بننا آسان ہے اگر انسان صرف اتنا کر لے کہ جن چیزوں سے مثلا غیبت ہے، بغض ہے، عناد ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، الزام ہے، اگر ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، سماج میں رہے گویا وہ عبادت کر رہا ہے، وہ عابد بن گیا ہے۔ کہا اے ابوذر، عابد بننے کے لیے صرف اتنا کر لو کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اور منع کیا ہے کہ ان چیزوں کو انجام نہ دو، اے ابوذر اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم عابد بن جاؤ گے۔ اچھا، ہم دولت مندی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک اچھی نوکری ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غنی ہے، دولت مند ہے۔ ایک بہترین محل جیسا گھر ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں یہی دولت مندی ہے۔ اور بھی دنیا کی ضرورتیں اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہی دولت مندی ہے۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ اے ابوذر، اگر اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے تو غنی بن جاؤ گے۔ اصل جو ہے غنی، اصل دولت مندی ہے کہ انسان خدا کی تقسیم پر راضی رہے۔ انسان کو اللہ نے جتنا دیا انسان اس پر خدا کا شکر ادا کرے، اس پر خدا کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے کہ خدایا تو نے مجھے سب کچھ نوازا ہے۔ یہ سب سے بہترین دولت مندی ہے۔ غنی ہونا یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسہ ہونا، اصل غنی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے ابوذر وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ایک مومن اگر جھوپڑی کے اندر رہ رہا ہے، ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہا، کرائے کے مکان میں رہ رہا، وہ غنی نہیں ہے۔ نہیں عزیزو، وہ بھی غنی ہے اگر اللہ کی تقسیم پر وہ راضی ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں شکوہ ہو، شکایت ہو،
اگر وہ انسان خدا کی بارگاہ میں صرف یہی کہے کہ خدایا تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، جبکہ ظاہراً اس کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی وہ غنی نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر ایک چھوٹے سے مختصر سے کرائے کے بھی مکان میں انسان خوشی کے ساتھ، شکر کے ساتھ اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہوئے زندگی بسر کرے تو وہ غنی ہے اور دولت مند ہے نبی مکرم کی نگاہ میں۔ تو آپ نے سنا اور سماعت فرمایا عزیزو، عابد بننا چاہتے ہو آسان کام ہے کہ گناہوں سے دور ہو جاؤ، دولت مند بننا چاہتے ہو آسان سا کام ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ لو۔ عزیزان ایمان، یہ کام مشکل تو نہیں ہے، یہ کام سخت تو نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم نبض پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ہماری اور آپ کے۔ ہمارے رشتے سب سے کتنے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں پڑوسیوں سے رشتے اچھے نہیں ہوتے۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ مولا کائنات نے جب سر پہ ضربت لگی تھی، وصیت کر رہے تھے، پڑوسیوں کو لے کر کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے میرے لال حسن و حسین، تمہارے نانا نے پڑوسیوں کی اتنی عظمت بیان کی کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں رسول اللہ پڑوسیوں کو میراث میں شامل نہ کر دے، کہ اس میں تمہارے پڑوسیوں کا بھی حصہ ہے جو تم دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اور یہی پیغمبر اسلام بھی بیان فرما رہا، اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اتنا کر لو کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا عزیزان ایمان، یہاں کیا اہل ایمان اگر پڑوسی ہوں، اہل دین اگر پڑوسی ہوں؟ نہیں عزیزان ایمان، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی اسلام کا حسن ہے۔ اسلام نے چند چیزوں کے لیے کسی چیز مذہب کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگرچہ تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا رویہ اختیار کرو، اچھے طریقے سے رہو ان کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ پیش آؤ، خیال رکھو کہیں کسی چیز سے وہ تمہاری ناراض نہ ہو جائیں، چڑھ نہ جائیں۔ جبکہ آج جو زمانہ ہے وہ یہی زمانہ ہے۔ اگر انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک کرے تو عزیزان ایمان، تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے اپنے پیغام کو اور اپنے دین کو اس تک پہنچانے کے لیے۔ چونکہ اسلام کے سلسلے میں جو غلط اور الٹی سیدھی چیزیں جو لوگوں کے درمیان میں پھیلائی جا رہی ہیں عزیزان ایمان، اس سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ آج ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کسی ایسے پڑوسی ہمارا ہو، میں نے عرض کیا کہ چند چیزیں ایسی جہاں اسلام نے مذہب نہیں دیکھا ہے۔ مثلاً اگر پڑوسی ہو تو یہ نہ دیکھو کس مذہب کا ہے تبھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نہیں، کوئی بھی ہو، امانت کا معاملہ ہو، یہ نہیں کہ مسلمان اور مومن کی امانت کی تم حفاظت کرو، نہیں، دین کہتا کوئی بھی تمہیں امانت دے، اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کی امانت کی حفاظت کرو۔ امانت کے سلسلے میں، والدین کے سلسلے میں کہا کہ اگر والدین تمہارے کافر مشرک ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں دین اسلام نے نہ مذہب کو دیکھا ہے نہ فکر کو دیکھا ہے، بس اسلام نے اپنی فکر کو پہنچایا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں مومن بن جاؤ گے۔ ہر انسان ایمان کے لیے دعا کرتا ہے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں اے ابو ذر، اگر تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کی جو آخری نصیحت ہے، نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اگر دوسروں کے لیے وہی پسند کرنے لگو گے تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ عزیزان ایمان، ظاہراً یہ 4 نصیحتیں ہیں عزیزان ایمان، لیکن آپ دیکھیے یہ نصیحتیں کتنی معانی سے لبریز ہیں، کتنے مطالب سے یہ بھرپور ہیں یہ تمام چیزیں، کہ اگر مسلمان بننا چاہتے ہو
تو ان چیزوں کو پسند کرو دوسروں کے لیے بھی جو اپنے لیے تم نہ پسند کرتے ہو۔ اگر تم اپنے لیے کسی شے کو پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو پسند کرو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ عزیزان ایمان، اگر انسان صرف اتنا خیال کر لے، انسان اتنا سوچ لے، دیکھیں کبھی کبھی یہ ہے ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں لیکن ہم دوسروں کے لیے ویسا نہیں سوچتے جو اپنے لیے سوچتے ہیں۔ کہ یہ اسلام کی علامت نہیں ہے، یہ دین نہیں کہتا۔ دین یہ کہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ عزیزان ایمان، دعا گو ہیں خداوند قدوس کی بارگاہ میں خدا ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری ان دعا کی قبولیت کے لیے باواد بلند نعرہ صلوات۔ عزیزان ایمان، تو لہذا یہ نصیحتیں ہیں اور مولا نے فرمایا کہ نصیحتوں سے دلوں کو زندہ کرو۔ تو شاید اس جمعے کا بس یہی 4 پیغام آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ایک بار پھر نچوڑ پیش کر دیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر عابد بننا چاہتے ہو تو گناہوں سے اپنے وجود کو دور کر لو، اگر دولت مند بننا چاہتے ہو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے دیا اس پر خوش رہو، اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ اور سلوک اختیار کرو، اور اگر مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، مسلمان بن جاؤ۔ عزیزان ایمان، یہ سخت نہیں ہے ہمارے لیے، بس سخت یہ ہے کہ ان چیزوں کو زندگی میں شامل کرنا، اور ایک بار ہم نے اور آپ نے ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اتار لیا، اپنے عمل میں شامل کر لیا تو عزیزان ایمان زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی بسر کرنا آسان ہو جائے گا۔ عزیزان ایمان، دعا گو ہیں خداوند کریم ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہماری تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ان کی عزت مال آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ خدایا مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ